اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کی آج ہم تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اور وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. ان کی تفسیر نفاق کے معنی. نفاق کے معنی ہے کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے. اس کی کئی قسمیں. اعتقادی، یہ نفاق منافق کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے. دوسرا عملی، یہ نفاق کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اس کی تفسیر انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. ابن جریج نے کہا ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول و فعل کے باطن ظاہر کے مدخل اور مخرج کے اور ظاہر اور غیب کے خلاف ہو. نفاق کا آغاز. منافقین کی صفات کا ذکر مدنی صورتوں میں آیا ہے کیونکہ مکہ میں نفاق نہیں تھا، بلکہ مکہ میں تو صورتحال اس کے برعکس تھی. وہاں تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مجبوراً کفر کو ظاہر کرتے تھے، مگر در حقیقت وہ مومن تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں اوس اور خزرج کے انصار تھے. یہ لوگ زمانہ جاہلیت کے مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی عبادت کرتے تھے. یہاں اہل کتاب میں سے یہودی بھی تھے جو اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. اس میں سے بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو قدوم میمنت لزوم سے نوازا تو اوس اور خزرج قبائل کے بہت سے لوگ مشرب اسلام ہو گئے. یہود میں سے اسلام قبول کرنے والے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صرف چند ہی لوگ تھے، اور ابھی تک نفاق کا مرض بھی پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک ایسی عظمت اور شان و شوکت حاصل نہیں ہوئی تھی جس سے دشمن خوف محسوس کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود اور مدینہ منورہ کے گرد و پیش کے بہت سے قبائل عرب سے معاہدہ بھی کر رکھا تھا. جب غزوہ بدر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا، اس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینہ کا سردار تھا اور خزرج سے اس کا تعلق تھا. وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سردار تھا. زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں سے اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کر لیا، لیکن جب ان کے پاس مدینہ میں اسلام آ گیا تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا. یہ لوگ اسلام قبول کر کے عبداللہ بن ابی سے بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا. جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے، اور اس نے بھی بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. اور اس کے ساتھ جو لوگ اسی طریقے اور مذہب پر تھے، دیگر اہل کتاب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. بس یہیں سے اہل مدینہ اور گرد و پیش کے اعراب میں نفاق کا مرض پیدا ہوا. مہاجرین میں کوئی ایک بھی منافق نہ تھا، کیونکہ ان میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جس نے بادر نخواستہ ہجرت کی ہو، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ عز و جل کی رضا کے حصول اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے خوش دلی سے اپنے مال و دولت، اہل و عیال اور وطن معلوف کو ترک کر کے ہجرت کی. آیت کی تفسیر. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ اوس اور خزرج اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی.
ابو العالیہ حسن قتادہ اور سدئی سے بھی یہی روایت ہے۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے منافقین کی عادات و خصائل کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، تاکہ مومن ان کے ظاہری حالات سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ ان سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ اور فساد رونما ہو جائے گا، کیونکہ سمجھا یہ جائے گا کہ مومن ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہیں، اور یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں خیر و بھلائی کا گمان رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ۔ سورہ منافقون۔ اے نبی، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ لوگ صرف اس وقت یہ بات کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے تو یہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لفظ انا یقیناً اور لام تاکید البتہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی انہوں نے کہا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا ان دونوں پر ایمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شہادت اور خبر کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ اور یہاں فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، یعنی وہ یہ جو اپنا ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے ہیں، ازراہ جہالت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایمان کا اس طرح اظہار ان کے لیے عند اللہ نفع بخش ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر اللہ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا جس طرح انہوں نے یہ مکر بعض مومنوں کے ساتھ چلا دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، جس دن اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ ایک شے اچھی راہ پر ہیں، خبردار بے شک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس بات کا ان کے اعتقاد سے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر حقیقت میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی اس روش سے وہ صرف اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور چکمہ دیتے جا رہے ہیں، اور اپنی طرف سے انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، سورہ النساء، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ امام ابن ابو حاتم رحمہ اللہ نے ابن جریج سے یخادعون اللہ کے بارے میں روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بظاہر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے تاکہ اپنے خونوں، مالوں اور جانوں کو بچا لیں۔ سعید قتادہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، زبان سے تصدیق مگر دل سے انکار کرتا ہے، قول و عمل کا تضاد کا شکار ہوتا ہے، صبح اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اور شام کو دوسری حالت ہوتی ہے، صبح کچھ اور بہرحال وہ کشتی کی طرح ڈگمگاتا رہتا ہے کہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ جی الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 8 اور 9 میں منافقین کی ابتدائی تعریف سنی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ اپنے ایمان کو کس طرح سے چھپاتے ہیں، بظاہر ایمان لے آتے ہیں جبکہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ یہ ان کی بنیادی تعریف ہے۔ انشاءاللہ آنے والی آیات میں منافقین کی مزید وضاحت آئے گی۔ انشاءاللہ ہم اس کو جس طرح ہمیں سہولت ہوگی ہم اس طرح اس کی ریکارڈنگ کریں گے تاکہ ہم پر زیادہ
ہم زیادہ بھی اس کے ہم پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے کہ ہم ایک ویڈیو لمبی ویڈیو سنیں، ہم مختصر ویڈیوز میں اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی کہ اللہ میرے لیے اس کام کو کرنا آسان بنا دے، اور آپ کے لیے اور اب میرے لیے دونوں کے لیے ایک دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنا، ان کو سمجھنا جو ہے وہ عطا فرمائے، ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقین کی خصلتوں سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔